بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھو، دنیا میں ہر انسان پریشان رہتا ہے، خوش کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں۔ اب یہ پریشانیاں کیوں کر آتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں، کیسے آتی ہیں، ان کا ازالہ کیا ہے، ان سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے؟ دیکھیں، زندگی ایک سفر ہے، کبھی اس میں ہنسی آتی ہے، کبھی آنسو بہتے ہیں، کبھی کچھ ہمارے حق میں ہوتا ہے، کبھی سب کچھ ہمارے خلاف لگتا ہے، کبھی یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا ہمارے خلاف ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پریشانیاں آتی کیوں ہیں، اور اگر آتی ہیں تو ان سے نجات کیسے مل سکتی ہے، ہم نجات کیسے پائیں ان سے؟ تو آئیے ہم آج اس راز کو ایک ایسے انداز میں سمجھتے ہیں جو دل کو چھو جانے والا راز ہے۔ دیکھو، پریشانیاں آتی ہیں لیکن آتی کیوں ہیں؟ یہ زندگی کا اصل امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم تمہیں خوف، بھوک، جان و مال کی نقصان سے ضرور آزمائیں گے۔ دنیا امتحان ہے، جنت نہیں ہے۔ یہاں دکھ بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، کامیابی بھی ہے، ناکامی بھی ہے، مگر ہر پریشانی اپنی جگہ ایک پیغام ہے۔ جب سونا آگ میں تپتا ہے تو کھوٹ دور ہو جاتا ہے، ایسی ہی مشکل ہمارے دل کو بھی پاک کر دیتی ہیں۔ کبھی مشکلیں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ ہمیں مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ جب ہم پریشانیوں میں گر جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سنبھال بھی سکتے ہیں اللہ کی طاقت کے ساتھ۔ جب ایک بچہ چلنا سیکھتا ہے تو بار بار گرتا ہے، مگر ہر گرنا اسے اگلے قدم کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو اسی طرح پریشانیاں بھی ہماری ہمت کو بڑھاتی ہیں، ہمارے یقین کو مضبوط کرتی ہیں، اور ہمیں زندگی کے اگلے مرحلے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ بعض پریشانیاں ہمارے گناہوں کو دور کرنے کی اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو جب تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر چبھ جائے تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جب انسان اللہ سے دور ہو جائے تو سخت پریشانیوں کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، اس کا دل سخت ہو جائے تو کبھی پریشانیاں ایسے اسے واپس یاد دلاتی ہیں کہ اصل سہارا اس کا اللہ ہے، پھر وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا راستہ کئی بار اللہ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہوں۔ اگر مشکلات اللہ کے نبیوں پر آ سکتی ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ مشکلات تو ہمیں بھی آنی ہی آنی ہے، تو پھر ہم شکایت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، ایوب علیہ السلام نے بیماری جھیلی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے، مگر کیا ہوا کہ ان کی عظمت کو اللہ نے بلند کیا، ان کی عظمت بڑھ گئی۔ پریشانیوں کا ازالہ کیا ہے، اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب پریشانی آئے تو ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توکل ایک ایسا ہتھیار ہے جو نظر نہیں آتا مگر دشمنوں کو شکست دے دیتا ہے اور مشکلات کو چیر کر راستہ بناتا ہے۔ جب انسان اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ، میں تیرے حوالے ہوں، تو اللہ ہے، مجھے سنبھال لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی غائب سے مدد کرتا ہے۔ پریشانی کا سب سے پہلا جو علاج ہے وہ ہے نماز، 5 وقتہ نماز اپنے مقررہ وقتوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مشکل میں پڑتے تو سب سے پہلے نماز پڑھتے۔ نماز دل کو روشن کر دیتی ہے، دل کی روشنی ہے اور راستہ دکھاتی ہے۔ سجدے میں گر کر اللہ سے کہنا، یا رب، میں تھک گیا ہوں، میری مدد فرما، یہی اصل سکون ہے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یا تو قبول ہو جاتی ہے یا ٹل جاتی ہے یا اس سے بہتر صورت میں واپس آتی ہے۔ اپنے ہاتھ اٹھائیں اور دل سے کہہ دیں، اے رب، جو میرے حق میں بہتر ہے عطا فرما۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کیسے راستے کھولتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اب اس میں ایک بات اور آتی ہے صبر کی۔ صبر یہ نہیں ہے کہ دکھ نہ ہو، صبر یہ ہے کہ دکھ میں بھی زبان شکوہ نہ کرے اور دل اللہ کی رضا پر قائم رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچیں، وہ رب جو آسمانوں کا مالک ہے،
آپ کے ساتھ ہو جائے تو کون سی مشکل رہ جاتی ہے آپ کے لیے۔ پھر آتا ہے استغفار۔ استغفار صرف گناہ نہیں مٹھاتا، یہ رزق بڑھاتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور دکھ کو دور کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ استغفار مشکلات کو بارش کی طرح دھو دیتا ہے۔ روزانہ ہمیں کم از کم 100 بار اگر ہم استغفار کہیں، اور ہمیں کہنا چاہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ زندگی کیسے بدل دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے۔ پھر آ جاتا ہے اس میں صدقہ، جو پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، چاہے تھوڑا سا ہو، چاہے چھوٹا سا ہو، لیکن عمل ایسا ہو جو پریشانیوں کو دور کر دے، وہ عمل جو اثر انداز ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان پریشانیوں میں گر جاتا ہے تو وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو اس طرح سے یاد کرتا ہے کہ رب اس کی فریاد کو غور سے سنتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی، پریشانی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتی، یہ ایک پیغام ہوتی ہے، ایک سبق، ایک مضبوط اور ایک نئی شروعات۔ اندھیری رات کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ بارش کتنی ہی تیز ہو، آخر میں دھوپ تو ضرور نکلتی ہے۔ ایسی ہی ہماری زندگی بھی ہے، مشکلات آتی ہے مگر پھر آسانیاں بھی ضرور آتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد، بلکہ مشکل کے ساتھ، یعنی وہ پہلے سے موجود ہے، صرف ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ یعنی پہلے مصیبت آتی ہے، اس کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میری طرف لوٹ آؤ، میرے پاس تمہاری ہر پریشانی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا حل ہے۔ تو ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر اگر ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اللہ سے رجوع کر لیں، تو پھر ہماری ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے سننے والو، اگر تم اس وقت کسی پریشانی سے گزر رہے ہو تو یاد رکھو تم تنہا نہیں ہو، تم بے سہارا نہیں ہو، تم بھولے نہیں ہو، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری آہ، تمہاری تھکن، تمہارا صبر سب لکھا جا رہا ہے۔ بس تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑی سی دعا، تھوڑا سا صبر رکھو۔ صبر اللہ پر رکھنے سے انسان مضبوط بنتا ہے، انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اب اللہ سے جب رجوع ہو جائے گا، اللہ سے جب رابطہ ہو جائے گا، اللہ سے جب جڑ جائیں گے، پھر دیکھو کہ اللہ ہماری کیسے ان پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ہماری زندگی کو کیسے بدلتا ہے۔ تو آج اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، اے اللہ ہر دکھ ہمارا دور کر دے، ہمارے دل کو سکون دے دے، ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے اور ہماری زندگی کو رحمتوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سکون پیدا کرے، پریشانیوں کو دور کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جڑنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں انصاف کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق دے۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے تو ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر ہم کسی کی پریشانی کو دیکھ کر اس کو اپنی پریشانی سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آنے دے گا۔ اس لیے ہمیں دوسروں کے دکھ کو، درد کو، تکلیف کو اپنا سمجھنا ہوگا، تاکہ ہم دوسروں کا سہارا بن سکیں۔ تب جا کر ہم اللہ کے بھی فرما بردار ہوں گے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرما بردار ہوں گے، اور ہر پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں، اپنی نیک رائے سے ضرور نوازیں۔ بہت شکریہ۔